بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے ہوا۔ سورہ مجادلہ۔ ایک خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئے، اوس بن صامت کی، اور ان کا انداز گفتگو ایسا تھا جیسے جھگڑ رہی ہے۔ تو قرآن نے اس صورت کا نام ہی رکھا ہے مجادلہ، جھگڑے والی صورت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی پوری طور پہ میں بھی نہ سمجھ سکی، لیکن اللہ کریم آسمانوں سے سن رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ جواب دیا۔ وہ خاتون جھگڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، میرا شوہر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یوں تھا کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، بیوی سے کہہ دیں، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو اس کا جھگڑ رہی تھی کہ میں نے زندگی گزاری ہے اس کے ساتھ، میرا پیٹ چاک ہوا ہے، میرے بچی ہوئی ہیں، میں نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور آج اس نے مجھ کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دیا ہے۔ اب میرے بچے ہیں، اس کے پاس رہیں گے تو ان کی تربیت نہیں ہوگی، میرے پاس رہیں گے تو کہاں سے ان کی ذمہ داری اٹھاؤں گی۔ اس انداز سے وہ بات کر رہی تھی۔ تو اللہ کریم کہا قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے اس خاتون کی آواز سن لی اور اوپر سے پیغام بھیج دیا کہ یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ کفارہ دے دے اور یوں کر لے اور یوں کر لے تو یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے، جب تک کفارہ نہیں ہوگا حرام رہے گی، کفارہ ادا ہوگا حلال ہو جائے گی۔ تو اس صورت کے آغاز میں اس واقعے کی طرف تذکرہ ہے، پھر فرمایا اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی بہت ہے، جہاں بھی تم ہو خیال رکھنا اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ایک دو ہو تو تیسرا اللہ، چار ہو تو چوتھا، تین ہو تو چوتھا اللہ، چار ہو تو پانچواں اللہ، تھوڑے ہو یا زیادہ خیال رکھنا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ قانون کی رسائی نہیں ہے، لوگوں کی نظریں نہیں ہیں، اماں کی آنکھوں سے اوجل ہو، ابا کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا کی طاقتوں سے تم دور ہو، خیال کرنا اللہ دیکھ رہا۔ تو یہ عقیدہ تر و تازہ ہو جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی پوری قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر معاشرتی آداب کا تذکرہ فرمایا کہ اچھا نہیں ہے کہ دو آدمی مجلس لگی اور دو آدمی کاناپوسی کر رہی ہوں اور خرچ سرگوشیاں کرنے لگ جائیں، اس کے تیسرا آدمی پریشان ہو جائے گا، شاید کہیں میرے بارے میں تو نہیں مشورہ کر رہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایسی مجلس لگی ہو، کوئی آ رہا ہو، گنجائش ہو تو جگہ دے دو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مخلص ایمان والے واقعی جو ایمان والے ہوتے، منافقین کا تذکرہ پہلے فرمایا، جو لمبے چوڑے اسلام کے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے دوستی کر رکھی ہے اور دعویٰ اسلام کا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ حزب الشیطان، یہ شیطان کے بھائی، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ کبھی اللہ کے دشمن سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا، چاہے اس کا اپنا خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بیٹا اور باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا بہن اور بھائی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو، خاندان ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کافر سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا۔ اور رکھ بھی کیسے سکتا ہے؟ جو مسلمان اپنے اللہ سے سچی محبت رکھے، وہ اس مشرک اور کافر سے کیسے دوستی رکھ سکتا ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، شرک کر کے، کفر کر کے اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے، تو مسلمان اس سے دلی محبت کیسے رکھ سکتا ہے؟ پھر ان مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان والے ایسے ہیں جو کفار سے دوستی اللہ کے لیے نہیں رکھتے، اللہ کی خاطر ان سے دوستی نہیں رکھتے، ان کا دیوان ان کے دلوں میں رچ بس جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا انہیں نصیب ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی نوازشات پر وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ پھر سورہ حشر کا تذکرہ ہے، ہر زمین کی ہر چیز مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اور پھر یہ یہودیوں کو یثرب سے، مدینہ کا پہلا نام تھا یثرب، یہ مدینہ میں یثرب میں رہا کرتے تھے یہودی، اور وہاں انہوں نے پوری معاشی اسباب و وسائل پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو، یثرب کے لوگوں کو سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، سودی قرضوں کی سنہری زنجیروں میں
جکڑ رکھا تھا، بڑے بڑے محفوظ قلعے بنا رکھے تھے، ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں بھی یثرب سے نکال دیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر پھر یہودی اسی سازش کے ساتھ ہے، اسلامی دنیا کو اسی نے پھر سودی قرضوں کے ذریعے سنہری زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے۔ اور مسلمانوں کا حال یہ کہ جب انہیں قرضہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے، قرضہ ملتا ہے تو بڑے خوش داد لیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ عقلیں ختم ہو گئی، ایمان نہیں ہوتا۔ جب ایمان نہیں ہوتا تو میرے عزیزوں پھر عقلیں بھی کام چھوڑ دیا کرتی ہیں۔ جب ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی پھر عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو وہاں یثرب کے اندر بھی یہودیوں نے اس پورے معاشرے پہ یوں کنٹرول کر رکھا تھا کہ معاشی طور پہ بڑا مضبوط تھے، اسباب و وسائل پہ قبضہ کر رکھا تھا، وہاں کے لوگوں کو سودی قرضوں میں جکڑ رکھا تھا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، انہیں رسوا ہو کے یثرب سے نکلنا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہ مدینہ منورہ سے، جس کا پہلا نام یثرب تھا، خیبر کی طرف نکلے، اور پھر حضرت عمر کے زمانے کے اندر یہ خیبر سے شام کی طرف انہیں نکال دیا گیا اور اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، عربوں کو یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ لیکن یہودیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ ہم نے پھر یثرب پہنچنا ہے، پھر مدینہ پہنچنا ہے، اور پھر یہ جتنی پلاننگ اور جتنی سازشیں اور جتنا مکر و فریب پورا دنیا کفر کر رہا ہے یہودیوں کے ساتھ مل کر، یہ ان کا وہ مذہبی عقیدہ ہے، اس کی یہ مختلف آپ مناظر اور مختلف قسم کی سازشیں دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو وہاں مال فہ دیا، اس کے تقسیم کا طریقہ بتایا، پھر مخلص ایمان والے حضرات صحابہ کا تذکرہ کہ مہاجرین والانصار کے اندر اخوت اسلامی قائم ہوئی، بھائی چارہ قائم ہوا، اور وہ مثالی بھائی چارہ تھا کہ انصار نے مہاجرین کو گلے سے لگا لیا اور اپنے مال اور جاگیر اور زمینوں میں انہیں حصے دار بنا دیا، اور فرمایا خود ضرورت مند بھی ہیں تب بھی اپنے انصار بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کی عظمت، محبت، عقیدت ہوتی ہے، اور یہی کسی کی سچائی کی علامت ہے۔ اور جن کے دلوں میں محبت اور عقیدت عظمت صحابہ کی نہیں، وہ ایمان والی بھی نہیں، ان کا تعلق حق سے بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی حقانیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کی عظمت، محبت، عقیدت ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی کے لیے مسلمان دعائیں کرتا ہے، اے اللہ کسی ایمان والے کے لیے میرے دل میں کجی نہ پیدا کر، کینہ نہ پیدا کر۔ کینہ اور حسد سے پاک ہونا یہ جنتیوں کی علامت ہے، کینہ اور حسد سے پاک ہونا یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کے ساتھ یہ خوبیاں نصیب فرما دے کہ ہمارا دل ہر مسلمان سے کینہ اور حسد کے لحاظ سے پاک ہو، صاف ہو، شفاف ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرو اس دن سے جو کل آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت زندگی کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ کی بڑائی، عظمت، اس کی قدرت کی اس کی صفات کا تذکرہ ہے، ملک، عزیز، جبار، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ مسلمانوں میں ایک مخلص بدری صحابی، بدری مسلمان مخلص آدمی حاتم ابن بلتا، اس کا سارا خاندان مکہ میں رہا کرتا تھا۔ مسلمان مدینہ میں خفیہ طور پہ تدبیر کر رہے تھے مکہ جانے کی، تو اس نے وہ بات غلطی سے مکہ والوں کو بتا دی تاکہ میرا وہاں خاندان جو رہ رہا ہے وہ ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ میرا یہ احسان سمجھ کے کہ میں ان کو یہ خبر دے رہا ہوں، اور مسلمانوں کا تو نقصان ہوگا ہی نہیں، اس خیال سے انہوں نے یہ اطلاع کفار کو دے دی۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی، اور قرآن کے الفاظ یوں ہیں، ہے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کا دشمن ہو اور تمہارا دوست ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو میرے دشمن ہیں وہ تمہاری بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ، ان سے یاریاں مت لگاؤ، ان سے خفیہ تعلقات مت رکھو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا دیکھتے نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس طریقے سے اپنی قوم سے، ان کے کفر کی وجہ سے، اپنے باپ سے ان کے کفر کی وجہ سے کس طرح برات کا اعلان کیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، مسلمان تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے۔ پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ اگر ایمان والی عورتیں مکہ سے ایمان لے کر مدینہ ہجرت کریں، ان کو
کفار کے حوالے مت کرو، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان عورت کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر عورتیں آئیں آپ کی خدمت میں اور آپ سے ایمان پر بیعت کریں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گی، آپ ان کی بیعت لے لیں اور ان کا یہ عہد قبول فرما لیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صف کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کو تلقین فرمائی، جو کہتے ہو نا اس پہ عمل بھی کیا، جو دعویٰ کرتے ہو اس پہ عمل بھی کیا کر تو۔ ہاں، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دعوت۔ دعوت کا مطلب یہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں دوسروں کو بولتا ہوں بھائی تو نماز پڑھ لے، یہ جائز ہے تاکہ اس کی برکت سے میں بھی نماز پہ آ جاؤں۔ دعوت دینا جائز ہے، لیکن دعویٰ کرنا کہ میں ایسا کروں گا اور عمل اس کے مطابق نہیں کر رہا، یہ غلط، یہ غلط ہے۔ اس کی تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے فرمایا تم کفر کے مقابلے میں صف بندی کے ساتھ، وحدت اسلامی کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ اور دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو دین دیا ہے یہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا میں دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو دنیا پہ غالب کریں گے۔ لیکن وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جن کا جان مال اس دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے لگتا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ سے بڑے نفع کی تجارت کرتے ہیں۔ بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگیاں یا اپنے بچے یا اپنی صلاحیتیں یا اپنی دولت دین کی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، کسی کو کھانا کھلا دینا اچھی بات ہے، کسی کا علاج کرا دینا اچھی بات ہے، کسی کی ٹانگ لگوا دینا اچھی بات ہے، کسی کی آنکھ لگا دینا، یہ سب اچھی نیت سے کی جائے ثواب ملے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اگر دین ہی نہ ہوا، دین نہ ہونے سے تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے، دین نہ ہو تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کی دولت صرف دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے بھی لگتی ہو کہ ہمارا پیسہ دین کی حفاظت کے لیے لگے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی اس کے لیے لگتی ہے، کتنوں کی اولادیں اس کے لیے لگتی ہیں۔ فرمایا بڑے نفع کی تجارت ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تمہارے وسائل لگ جائیں۔ فرمایا اللہ کے ہاں پھر اس کا بہترین ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ پھر سورہ جمعہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا وہ عالم جو عمل نہیں کرتا، نہیں کرتا، کتابیں بہت پڑھی ہوئی ہیں، بہت علم رکھتا ہے، عمل نہیں کرتا، فرمایا اس کی مثال تو اس گدھے کی طرح ہے جس گدھے کے اوپر کتابیں موجود ہوں اور عمل کوئی نہیں اس کے پاس۔ فرمایا یہودیوں کے علماء بھی ایسے تھے کہ بہت علم رکھتے تھے، عمل کوئی نہیں تھا، اس کی مثال گدھے کی سی دی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے فرمایا کہ جمعے سے پہلے جمعے کا اہتمام کرو، جمعے سے پہلے جمعے کا اہتمام ہو۔ ہاں، جمعے کے بعد اگر کسب معاش اور معیشت اور کاروبار کے لیے نکلتے ہو، اللہ اس میں برکت دیں گے، اللہ اس میں برکت دیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کا تذکرہ ہے، فرمایا یہ منافق زبان سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صرف ڈھال بناتے ہیں مفادات حاصل کرنے کے لیے، اسلام کا نام لے کر اور مسلمان برادری میں اپنے آپ کو شمار کر کے یہ صرف ڈھال بناتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو مسلمانوں کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے کہ یہ مدینہ میں آ گئے، بڑے معزز ہو گئے ہیں، ہم انہیں رسوا کر کے اس یہاں سے نکال دیں گے، اور ان پہ پیسہ نہ خرچ کیا کرو، مسلمانوں پر، ان دین والوں پر پیسہ خرچ نہ کیا کرو، یہ رسوا کر کے ہم نے ان کو نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، لیکن منافق لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ عزت کے خزانے، مال و دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ایمان والوں سے کہا، ایمان والو تمہاری اولاد، تمہاری بیٹے کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اور تمہیں حسرت ہو کہ اللہ دنیا میں بھیج، بڑا خرچ کریں گے، بڑے نیک بن جائیں گے، لیکن وہاں حسرت، میری حسرت رہ جائے گی۔ اس سے پہلے آج اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، وقت دے رکھا ہے، نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، اس سے پہلے کہ بالکل تم حسرت کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ تغابن کا تذکرہ ہے، ابتدا میں اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ ایک دن آنے والا ہے جس کا نام یوم التغابن ہے، قیامت کا ایک نام تغابن بھی ہے، جہاں نیکی کرنے والوں کے لیے بہترین کامیابی اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ہے۔ فرمایا دنیا میں جو بھی مصیبت تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ آتی ہے، اس کے فیصلے کے ساتھ آتی ہے۔ خیال رکھنا یہ اولاد
اور یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ کون اس میں اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون مال اور ان کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیتا۔ یہ اولاد اور یہ بیوی، یہ گھر والے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ کون اس میں پاس ہوتا ہے اور ان میں رہ کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کون ان کی محبت میں بہہ جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے، اس میں طلاق کے بہت سارے مسائل ہیں۔ حت الامکان اس بات کی تلقین فرمائی کہ طلاق نہ ہو، لیکن اگر گھر نہیں بن پاتا اور کسی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ بتایا، طلاق کس طریقے سے دی جائے۔ کوئی بدبو سے آ رہی ہے، کوئی چیز جلن ہو رہی ہے، باہر سے آ رہی ہے۔ اچھا، تو طلاق کے بارے میں ہدایات دی کہ طلاق کس طریقے سے دینی ہے، اور اگر گھر نہیں بنتا تو ایک طلاق دے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقیں ناجائز ہے، لیکن اگر ہو گئی 3 طلاقیں دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کا تذکرہ۔ پھر ہر قسم کے مصائب سے اور پریشانی سے بچنے کا نسخہ کیا بتایا؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے آدمی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مصائب دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ گھر کی اہلیہ، گھر کی عورت، اس کا حق ہے جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جیسے تم پہنتے ہو اسے پہناؤ، جیسے تمہاری رہائش ہے اس کو بھی ایسی رہائش دو۔ پھر نافرمان قوموں کا تذکرہ ہے، فرمایا دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ساتھ فرمایا سورہ تحریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی حلال چیز کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد میں اسے نہیں استعمال کروں گا، تو فرمایا نا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں، اس کا تذکرہ محبت بھرے انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی اور تعلیم دی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے کہا کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم، دینی تربیت کرنا فرض ہے۔ اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنا فرض ہے۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، ان کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو بھی، اور اس لیے کہ وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہوگا اور پتھر ہوں گے، اس سے ان کو بچاؤ۔ اور بچانا کیا؟ ان کو گناہوں کی زندگی سے بچاؤ۔ اور بڑے گھر کی ذمہ دار کا فریضہ ہے کہ اس کو گھر کا ایسا ماحول دیں کہ وہاں گناہ کرنا مشکل ہو، وہاں اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو، اور ان کی دینی تعلیم اور تربیت کرنا ماں باپ کی اور گھر کے ذمہ دار کی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری نہیں پورا کر رہا تو اپنی اولاد کی حق تلفی کر رہا ہے اور گھرانے کا حق ضائع کر رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والو، سارے کے سارے سچی توبہ کا۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے ماضی پہ سچی ندامت، اپنے کیے پہ سچی ندامت، اور جو کر رہا ہے اس گناہ سے دستبردار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور مخلوق کا کوئی حق ادا کرنا ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر۔ ان 4 شرائط کے ساتھ کوئی آدمی سچی توبہ کر لے تو ایسا ہے جیسے آج اپنی اماں کے پیٹ سے نکلا ہے، ایسا صاف ستھرا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان راتوں کے علاوہ پھر کون سی گھڑیاں آئیں گی کہ ہم توبہ کریں؟ پھر کون سی مہلت ملے گی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ پھر کون سا وقت آئے گا کہ ہم توبہ کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال اس رات میں موجود تھے اور آج ان کے پاس فرصت نہیں ہے، آج ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ منومن مٹی کے نیچے چلے گئے۔ تو میرے عزیزو، اس گھڑی سے فائدہ اٹھا لو۔ سچی ندامت کا آنسو مل گیا، اللہ کے دربار میں چلا گیا، کام بن گیا۔ ہاں، کام بن گیا۔ تو ضرور اس رات میں اور ان گھڑیوں میں سچی توبہ ہو جائے، سچی ندامت ہو جائے، خلوت میں بیٹھے، وذکر اللہ خالیا وفاضت عینا، اکیلے بیٹھ کے اپنے گناہ کو سوچتا ہے اور اللہ کی عظمت اور رحمت کو سوچتا ہے، ندامت اور شرمندہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑ جاتا ہے۔ فرمایا یہ چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ آنسو بہہ گیا نا، چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اس شخص کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو ایمان والوں کو تلقین ہے، ایمان والو سچی توبہ کرو۔ پھر مثال دی اس مرد کی جو بڑا نیک ہیں، بزرگ ہیں، لیکن بیوی نافرمان ہے۔ دوسرا بزرگ ہے، ان کی بیوی بھی نافرمان ہے۔ فرمایا شوہروں کی نیکی بیوی کو کام نہیں آئے گی، نسبتیں کام نہیں آئیں گی، نسبتیں کام نہیں آئیں گی جب تک کہ خود کردار اچھا نہیں ہوگا، خود عمل اچھا نہیں ہوگا۔ فرعون کی بیوی، فرعون جیسا ظالم
اور اس کی بیوی نیک صالحہ فرما بردار. سبحان اللہ. اللہ نے اس کی دعا کا تذکرہ فرمایا، جنت میں اس کے محل کا تذکرہ ہے. پر اسی طرح پاک دامن پاکیزہ خاتون حضرت مریم کا تذکرہ ہے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، بڑی فرما بردار خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی، اس کا تذکرہ فرمایا. کل انشاءاللہ 29ویں پارے سے ہم تشریح کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.